قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مختصر سی حدیث شریف اس وقت میں پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے فتنوں کا علاج ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا شکل ہے؟ یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، فسادات سے بھری ہوئی ہے، اس میں امن کی شکل کیا ہے، نجات کی شکل کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور ہر قسم کے فتنوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ ان سارے فتنوں سے ہم کو نجات مل جائے۔ کتنا اہم سوال کیا گیا، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ کی فہم و فراست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت، دانائی، فہم و فراست عطا فرمائی، بڑے سے بڑے مشکل سوالات اور چٹکیوں میں ان کا حل فرماتے تھے اور ان کا علاج ارشاد فرماتے تھے، اور بہت آسان اور بہت سہل ہر قسم کے فتنوں کا علاج ارشاد فرمایا، اور اتنا سہل اور آسان کہ ہر آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تھا اور دشوار تھا۔ امیر غریب، بڑا چھوٹا، مرد عورت، سب اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی املک علیک لسانک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ بس یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان 3 چیزوں پر عمل کرنا ہر قسم کے فتنوں کا علاج، جھگڑوں کا علاج، لڑائیوں کا علاج اور گھر کی تباہی اور بربادیوں کا علاج، ان 3 چیزوں پر عمل کرنا۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو میں رکھو۔ یہ زبان ہے تو بہت معمولی سی چیز، لیکن اس سے جو اثرات اور جو نتائج اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یہی زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے ایمان بھی بنتا ہے، اسی سے کفر بھی بنتا ہے۔ آدمی ایمان کا اظہار اسی زبان سے کرتا ہے۔ 80 برس کا بوڑھا کفر میں زندگی گزر گئی، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، صدق دل سے مسلمان ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اسی زبان سے کفر کا کلمہ نکل گیا، سارا ایمان خراب ہو گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی فوراً انتقال ہو گیا تو جہنم میں گیا۔ یہ زبان کا چھوٹا سا عمل، اسی سے ایمان بھی بنا، اسی سے کفر بھی بنا، اور اسی سے جنت بھی بنی، اسی سے جہنم بھی بنی۔ یہی زبان، اسی سے چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں اور اسی سے چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے امام صاحب کہتے ہیں بھائی فلاں کی بیٹی اور اتنا مہر تمہارے نکاح میں دی، تم نے قبول کیا؟ آدمی کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ یہ ذرا سا جملہ زبان سے نکالا، میں نے قبول کر لیا۔ یہ عورت اور لڑکی جو اب تک حرام تھی، دونوں کا ملنا جلنا، دیکھنا بھی حرام، بات چیت بھی حرام، لیکن اتنا کلمہ زبان سے نکالتے کہ ساتھ جو حرام چیز تھی وہ حلال ہو گئی۔ اب تک دیکھنا بھی حرام تھا، اب ہر طرح خدمت لینا حلال ہو گیا، اور اس سے ہر طرح کام لینا، اپنے استعمال میں لانا، ساری چیزیں حلال ہو گئی اس ذرا سی زبان کا ایک کلمہ کہہ دینے کی وجہ سے۔ اور جو آپ کے لیے حلال تھی
آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں رہی اور 20-30 برس گزارے، 50 برس گزارے، 15-20 آپ کے بچے بھی ہوئے اور آپ یہ زبان ٹیڑھی استعمال ہو گئی اور طلاق کا لفظ زبان سے نکل گیا، میں نے 3 طلاق دے دی۔ بتاؤ وہ بیوی جو آپ کے 10 بچوں کی اماں ہے، جو رات دن آپ کی خدمت کرتی تھی اور آپ دونوں گویا ایک بن کے رہتے تھے، لیکن ذرا سا کلمہ زبان سے نکلنے کے بعد اب وہ بیوی حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بیوی حرام ہو گئی، اب اس کو دیکھنا بھی حرام، اس سے خدمت لینا بھی حرام، اس کا چھونا بھی حرام، اس کے ساتھ اب ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر آباد ہوا، اسی سے گھر برباد ہو گیا۔ آپ نے زبان کو صحیح استعمال کیا، دلہن گھر میں آئی، گھر آباد ہوا، 10 بچے ہوئے، کیسا گھر آباد ہو گیا، چہل پہل پورے گھر کے اندر۔ لیکن آپ کی یہ زبان غلط استعمال ہو گئی، ٹیڑھی استعمال ہو گئی، طلاق کا لفظ نکل گیا، اب وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ مکان میں اب آپ اس کو نکالیں گے، وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، بچے الگ پریشان، وہاں بھی روا پیٹا پڑ رہا ہے، یہاں بھی سب رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اسی زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے۔ بتاؤ یہاں سے وہاں تک ساری تباہی اور بربادی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سارا گھر ویران ہو گیا، بچے پریشان ہو گئے، باپ بھی پریشان، اماں بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اس گھر کے اندر بھی سب رو رہے، ماتم ہے، اس گھر میں بھی ماتم ہے، یہاں سے وہاں تک سب ماتمی ماتم ہیں، صرف اس لیے کہ زبان صحیح استعمال نہیں ہوئی اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا، زبان ٹیڑھی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے وہاں تک ساری تباہی اور بربادی کی بربادی آ گئی۔ اگر یہ زبان صحیح ہوتی اور قابو میں ہوتی تو یہ ساری نوبت کیوں آتی؟ اسی زبان کی وجہ سے باپ نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے صبر نہیں کیا، میاں باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے دوستیاں بھی بنتی ہیں، اسی کے ذریعے سے دشمنیاں بھی بنتی ہیں۔ آپ کا گہرا دوست، ہر وقت آپ کے دکھ درد میں آپ کا شریک، لیکن زبان سے غلط لفظ آپ نے کہہ دیا، میاں ہر وقت ہمارے گھر پڑے رہتے ہیں، کچھ کام نہیں دھام نہیں، جب دیکھو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیسا ہی آپ کا جگری دوست تھا، جب آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا، بتاؤ دوستی باقی رہے گی ختم ہو جائے گی؟ ساری دوستی ختم، زندگی بھر کی دوستی ایک کلمے کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ اب تم اس کو بلاؤ بھی تو نہیں آئے گا۔ بھائی ہم تو محبت میں جاتے تھے اور وہ تو بھائی ایسا آدمی، بڑا کمینہ آدمی نکلا، اس نے ہماری محبت کی یہ قدر کی، ہم تو زندگی بھر بھی نہیں پھٹکنے کے اس کی طرف، وہ تو ایسا نالائق آدمی ہے۔ ساری دوستی ختم ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے۔ اور اب کتنا ہی مناؤ تو اب مننے کا سوال نہیں، بس وہی وہ تو گئی گاڑی۔ یہ اپنا تجربہ ہے، لاکھ تدبیریں کرو لیکن اجڑ جاتا ہے جو دل، اس کی ویرانی نہیں جاتی۔ ایک دفعہ جب دل میں درار آ گیا، اب اس کا بھرنا مشکل ہے، وہ نہیں بھرتا۔ اور یہی زبان ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے۔ آپ کا بہت جانی دشمن، آپ نے اس کو سلام کیا، سلام کر کے آپ نے اس سے معافی مانگی، بھائی مجھ سے بڑی تکلیفیں تم کو پہنچی ہیں اور میں بہت شرمندہ ہوں اور میں نے آپ کی قدر نہیں کی اور میری وجہ سے آپ کو برابر تکلیف پہنچتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے عاجزی کا کلمہ کہا۔ بتاؤ آپ کا بڑا سے بڑا دشمن، اس کے دل میں نرمی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دشمنی ختم ہو کر محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی زبان کے ذریعے سے دوستیاں بھی بنی، اسی سے دشمنیاں بھی بنی، اسی سے چیزیں حلال بھی ہوئی، حرام بھی ہوئی، اسی سے ایمان بھی بنا، اسی سے کفر بھی بنا، اور اسی زبان سے گھر آباد بھی ہوئے، اسی زبان کے ذریعے سے گھر برباد بھی ہوئے۔ یہی زبان ہے کہ اس سے نیکیوں کا انبار بنتا چلا جاتا ہے، نیکیوں کی نیکیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملی۔ ایک دفعہ کہا سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگا۔ ایک دفعہ کہا الحمدللہ، جنت میں ایک درخت لگا۔ ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، جنت میں ایک درخت لگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
100 مرتبہ پڑھ لیا 300 درجات ہو گئے، اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا تو 300 درجات شام کو ہو گئے، 600 درجات روزانہ جنت میں آپ کے لگ رہے ہیں، یہ ذرا سا زبان کو صحیح استعمال کر لینے کی وجہ سے۔ آپ نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت میں ایک محل سونے کا تیار ہو گیا۔ صرف 10 مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد اور جنت میں سونے کا محل تیار۔ 20 مرتبہ پڑھا تو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھا تو 3 محل، جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنی جنت کے اندر محلات آپ کے لیے تیار۔ یہ زبان ہی تو ہے، جنت میں محل کے محل تیار ہوتے جا رہے ہیں اسی زبان کے صحیح استعمال ہونے کی وجہ سے۔ یہی زبان ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ جیسے اب آپ یہاں موبائل ملاتے ہیں اور موبائل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات عرب میں کر رہے ہیں، آپ نے موبائل ملایا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات آپ امریکہ میں کر رہے ہیں اور افریقہ میں کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح اللہ سے بات کرنے کے لیے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک تلاوت شروع کی، اللہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ زبان کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا، گھر بیٹھے ہوئے بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور کتنی بڑی سعادت ہے بندے کے لیے اپنے خدا سے ہم کلامی ہو، اپنے خدا کے ساتھ بندے کی راز و نیاز کی باتیں ہوں، کتنی بڑی چیز ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درود شریف آپ نے پڑھا، کچھ فرشتے مقرر ہیں جو درود شریف کو لے کر فوراً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں۔ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ درود شریف بھیجا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو سلام پڑھتا ہے اور درود شریف بھیجتا ہے۔ مستقل فرشتے مقرر ہیں۔ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ اپنے بستر پر ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، جنگل میں ہیں، پہاڑ میں ہیں، سمندر میں ہیں، ہوائی جہاز میں ہیں، وہ فرشتے وہیں موجود رہتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے فوراً اس درود شریف کو لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں، آپ کے فلاں امتی نے یہ درود شریف آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اس کا سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، ایک امتی، ناپاک امتی، کمزور آدمی، بوڑھا آدمی اور غریب آدمی، اور اس کا تحفہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ بتاؤ کیا مر مٹنے کی چیز ہے؟ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے اور یا کوئی وزیر، ہم کوشش کرتے ہیں اس سے ہمارا تعلق ہو، ہم اسے کوئی تحفہ دیں، اس کے پاس جائیں، کتنے لوگوں کی خوش آمد کریں گے جب ان سے تعلق قائم ہوگا۔ جو عاجز آدمی، ہم جیسا عاجز جو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا عاجز آدمی، اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہم یہ ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، اور ان سے تعلق ہونا کتنی بڑی سعادت، اور آپ ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے نہ پیسہ خرچ ہو نہ دمڑی خرچ ہو، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا آدمی ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہیں بھی ہو، درود شریف پڑھیں اور وہ درود شریف فوراً وہاں بارگاہ اقدس کے اندر پہنچ رہا ہے۔ کیا مر مٹنے کی چیز ہے؟ یہ زبان تو ہے، اور جو جتنا درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ذرا سی زبان ہی تو ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار میں بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے پھرتے ہوئے، برابر آپ کا تحفہ وہاں پہنچ رہا ہے بارگاہ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو کتنا قیمتی بنایا ہے، اور یہی زبان ہے اگر غلط استعمال کریں تو اس سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ساری نیکیاں برباد۔ یہی زبان ہے، آپ نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی صبح کے وقت، فرمایا کہ 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
شام کے وقت آپ نے بیمار کی بیمار پرسی کی، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ آپ کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذرا سے زبان سے ہی تو پوچھا، کتنی بڑی نیکیوں کے انبار لگ گئے آپ کے واسطے اسی زبان کی وجہ سے۔ اگر صبح کے وقت سورہ حشر کی اخیر کی 3 آیتیں پڑھی صبح کے وقت، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ شام کو پڑھا تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ سورہ کہف جمعے کے دن اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور یہاں سے لے کر خانہ کعبے تک اتنا بڑا نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی آدمی سورہ ملک کو شام کے وقت پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اور الف لام میم تنزیل، اگر رات کو انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اور قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوتا۔ یہ صورتیں عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ سونے کے وقت اگر آدمی ان صورتوں کو پڑھ لے، اور شام کے وقت اگر سورہ واقعہ پڑھ لے تو کبھی اسے فاقہ نہیں ہوتا۔ یہی زبان ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے آدمی دنیا کو بھی کماتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کماتا ہے۔ لیکن یہی زبان اگر غلط استعمال ہوئی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کے اندر عیب نکال دیا، اور کسی کے اوپر نکتہ چینی کر دی، اسی زبان سے ساری نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اس طرح ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح غیبت کرنے اور چغلی کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جتنی نیکیاں کی تھی ساری ختم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ آدمی مفلس ہے جس کے پاس دینار درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جس نے بہت ساری نیکیاں کی، نیک اعمال کیے، بہت نیک اعمال کیے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کی حق تلفی کی، کسی کو برا کہا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پہ بہتان باندھا۔ اب وہ قیامت میں بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ حقوق والے بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ ایک کہے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، حکم ہوگا کہ اتنی نیکی اس کو دے دی جائے۔ ایک کہے گا کہ اس نے مجھے برا کہا تھا، مجھے تانا دیا تھا، حکم ہوگا کہ اتنی نیکی اس کو دے دی جائے۔ کہے گا ایک آ کر کہے گا کہ جی اس نے مجھ کو مارا تھا، اتنی نیکی اس کو دے دی جائے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور مطالبے والے باقی رہیں گے تو ان کی برائیاں لے کر اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی، اور ان کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال کر اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیا تھا بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن اس زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے اور غیبت اور چغلی، تان اور تشنی، یہ چیزیں بھی لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور نیکیاں ختم ہو کر دوسروں کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی گئی۔ یہی زبان ایسی بھی ہے کہ اس سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ جس سے دلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس سے ایسا کلمہ بھی نکلتا ہے کہ جتنے سمندر ہیں دنیا کے، اگر ان میں وہ کلمہ ملا دیا جائے تو سارے سمندر بھی کڑوے بن جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کلمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہہ دیا، جس سے ان کی تحقیر ہوتی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر ساتوں سمندر میں ملا دیا جائے تو ساتوں سمندر کڑوے ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے والی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی محترمہ ہیں، جنت کی بشارت ہے ان کے لیے دنیا ہی میں، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ کتنا اونچا مقام، لیکن ذرا سا کلمہ زبان سے کہہ دیا تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر ساتوں سمندروں میں ملا دیا جائے تو سارے کڑوے ہو جائیں۔
آج اس زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے سارے گھروں میں تباہی اور بربادی اور لڑائی اور جھگڑے۔ شوہر نے کچھ کہا، بیوی نے اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھا، بیوی نے بھی کچھ آگے کہہ دیا، شوہر نے کچھ اور آگے کہہ دیا، پھر بیوی نے کچھ کہہ دیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، گھر کا گھر برباد ہو جاتا ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ اگر یہ زبان صحیح استعمال ہوتی اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی زبان کو قابو میں کر لیتا، مرد وہ اپنی زبان کو قابو میں کر لیتا، بھائی سے کہہ لے تو جو کچھ کہہ رہی ہے، یا عورت ہی اپنی زبان کو قابو میں کر لیتی، بھائی شوہر کو کہنے تو جو کچھ کہہ رہا ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جاتی، تو یہ گھر برباد نہ ہوتا، یہ گھر تباہ نہ ہوتا۔ جو گھروں میں تباہی بربادی آتی ہے صرف اس زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے، اور یہ زبان پہ قابو نہ ہونے کی وجہ سے، زبان پہ قابو نہیں ہوا، ٹیڑھا استعمال کیا، تباہی اور بربادی آ گئی۔ بھائی گھر کے اندر چھری ہے، چاقو ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ گوشت بنائیں، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ پھل کاٹیں، وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے چھری چاقو، اور یہ چھری چاقو کسی کا پیٹ بھی اس سے پھاڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس کو غلط استعمال کریں گے تو تباہی اور بربادی آئے گی۔ بس یہی حال آدمی کی زبان کا بھی ہے، صحیح استعمال کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور غلط استعمال کریں گے تو پھر تباہی بربادی بربادی ہے، چاروں طرف سے بربادی بربادی ہے اگر اس کا غلط استعمال کریں گے۔ دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا اور طلاق کی نوبت آ رہی تھی، بس صبح شام ہو رہی تھی، صبح اور شام، صبح اور شام، صبح اور شام، مشورے ہو رہے تھے دونوں خاندانوں میں، لکھا جائے یا مشورے کی وہ کیا شرطیں طے کی جائیں طلاق کے لیے، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی۔ اتفاق سے وہ بیچاری کوئی عورت کسی بزرگ کے پاس چلی گئی، ان سے جا کے مشورہ کیا کہ جی دعا کر دیجئے، اس طرح بالکل طلاق کی نوبت آ رہی ہے اور میرا شوہر بالکل طلاق دینے کے موڈ میں ہے اور طلاق دینا چاہتا ہے، کسی طرح ہمارا گھر آباد ہو جائے۔ فکر ہر ایک کو ہوتی ہے، میاں بھی نہیں چاہتا کہ گھر برباد ہو، بیوی بھی نہیں چاہتی کہ گھر برباد ہو، لیکن اپنی بڑائی کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے زبان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ساری تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ بزرگ صاحب نے ان کو سمجھایا، کہا کہ اچھا تم بوتل میں پانی لے کر آؤ، میں اس کو پڑھ کر دوں گا۔ بوتل میں پانی منگایا، پڑھ کر دیا، دم کر دے دیا، اور بیوی عورت سے کہہ دیا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں آیا کرے اور تمہیں برا بھلا کہے، لڑائی جھگڑا کرے، تم یہ پانی منہ میں لے کے بیٹھ جانا، نہ اسے پینا اور نہ اسے اگلنا، بس منہ میں لے کے بیٹھ جانا، جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جب تک یہ پانی منہ سے نہیں نکالنا، منہ میں لے کے بیٹھ جانا، نگلنا بھی نہیں اور باہر بھی نہیں ڈالنا، اور جب غصہ ختم ہو جائے پھر پی لینا، جب تک غصہ ختم نہ ہو جب تک اس کو منہ میں لیے رکھنا۔ چنانچہ شوہر آیا اور اپنی عادت کے مطابق اسے برا برا کہنا شروع کیا، ایسی ہے اور ویسی ہے اور فلانی اور فلانی اور یہ اور وہ، 10 باتیں اس کو بتائی، لیکن وہ جلدی سے اٹھی اور وہ پانی لیا اور منہ میں لے کر وہ بیٹھ گئی۔ اب وہ شوہر گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، باقی وہ تو نہیں بولتی، اگر وہ بولے گی تو پانی منہ سے نکل جائے گا، اور وہ ہدایت یہ تھی پانی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، شوہر خوب غصے ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اور یہ اپنا بس خاموش بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ گالی دیتے دیتے شوہر تھک گیا۔ اب شوہر کو ندامت ہو رہی ہے، میں نے خامخواہ بیچاری کو گالی دی، اتنی دیر سے میں گالی دے رہا ہوں، یہ تو کتنی اچھی عورت ہے، ایک حرف مجھے جواب تک نہیں دیا، ساری باتیں سن لی۔ اب الٹا شوہر نادم ہو رہا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہو یا واقعی اس کی عادت بدل گئی ہو، لیکن ذرا آزمانا چاہیے۔ پھر دوسرے وقت میں پھر آیا آدھا پون گھنٹے کے بعد، اور پھر اپنا وہی رویہ شروع کیا، گالم گلوچ۔ اس نے پھر جلدی سے اٹھی اور پھر پانی لیا اور منہ میں لے کے پھر بیٹھ گئی۔
اب وہ تو نہیں بولتی، وہ تو جواب نہیں دیتی. 5-10 منٹ شوہر گالی دیتا رہا اور تھک تھکا کے چلا گیا اور زیادہ دل میں ندامت اور شرمندگی ہوئی. لیکن سوچا کہ اسے بھائی آزمانا چاہیے، یہ اتفاق تو نہیں یا واقعتاً اب یہ بہت اچھی بن گئی. چنانچہ پھر 2-4 مرتبہ آزمایا. آدھا پون گھنٹے کے بعد پھر آیا اور پھر گالی دینا شروع کی اور پھر وہ بیچاری پانی لے کے پھر منہ میں لے کے بیٹھ گئی. جب 5-7-10 مرتبہ اس نے آزما لیا کہ بھائی اب تو یہ جواب ہی نہیں دیتی، بات ہی نہیں کرتی اور بالکل خاموش رہتی ہے. اب عورت شوہر کو یقین آ گیا کہ اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یہ پہلی جیسی بیوی نہیں رہی. پہلے تو دو بدو باتیں کرتی تھی، جواب دیتی تھی، میں ایک کہتا تو یہ 10 سناتی تھی، لیکن اب تو یہ بالکل جواب نہیں دیتی. ابھی تو بہت اچھی بیوی بن گئی، بہت اچھی عورت بن گئی اور اس سے اچھی کون ہو سکتی ہے. چنانچہ اب شوہر الٹی معافی مانگ رہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، میں نے بہت تکلیف تمہیں پہنچائی ہے. بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے، شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے. جو گھر تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا تھا اور بالکل تباہ اور برباد ہونے والا تھا، ایک تدبیر کی وجہ سے اور زبان پر قابو پانے کی وجہ سے وہ گھر آباد ہو گیا اور آپس میں پیار محبت سے دونوں نے رہنا شروع کر دیا اور پوری زندگی اسی محبت اور الفت کے ساتھ انہوں نے گزاری. تو یہی زبان ہے کہ جس سے گھر برباد ہوتے ہیں. یہی زبان ہے اگر زبان پہ قابو رکھے آدمی، زبان پہ قابو رکھے. عام طور پر ہماری مائیں بہنیں زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتی اور ذرا سی بات آئے گی تو ایک دم کوسنا دینا شروع کریں گے، لڑائی کرنا شروع کریں گی، شوہروں کو برا بھلا کہنا شروع کریں گی اور گھر برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اگر ہماری مائیں بہنیں اپنی زبان پہ قابو رکھیں اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، شوہر کچھ بھی کہے سوچیں بھائی شوہر کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو، شوہر آخر بڑا ہے، اسے کہنے کا حق ہے، اس لیے ہمیں تو برداشت کرنا ہے اور وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں. اسی طرح مرد بھی اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں. اگر عورت کچھ کہے تو سوچیں بھائی یہ بیچاری کچھ کہہ رہی ہے تو ہمارا 10 کام بھی تو کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں اور مہمان آ جائیں، 50 مہمان آ جائیں، بیچارے ہر وقت چولہے پہ چڑھی رہتی ہیں، گرمی میں دھوپ میں کتنی محنت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کو پالتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں. اگر بچوں کی پرورش شوہر کو کرنا پڑ جائے تو کیا حال ہو. 10 مرتبہ بچہ اٹھتا ہے، میں کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور وہ بیچاری امی 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ اٹھے گی، گو بوت کرے گی، پھر نلا دھلا کے اس کو پھر لٹا لے گی اور صاف کرے گی اور اس کو خاموش کرے گی. اور اگر شوہر کے ساتھ یعنی باپ کے ساتھ اگر بیٹے کا رہنا ہوتا، 1 مرتبہ دھوتا، 2 مرتبہ دھوتا اور 5-7 مرتبہ اگر دھونے کی نوبت آ جاتی تو کیا حال ہوتا. مارے گا زور سے وہیں، دب بیچارہ ختم ہو جائے گا. اور یہ عورتیں ہی تو بیچاری بچوں کی پرورش کرتی ہیں، کتنا بڑا ان کا احسان ہے. اور مردوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عورتیں بیچاری ہماری کتنی بڑی محسن ہیں. اگر یہ کھانا پکانا مردوں کے ذمے ہوتا تو کیا حال ہوتا. آپ اندازہ لگاؤ 10 دن اگر مردوں کے ذمے کر دیا جائے کھانا پکانا، بھائی ناشتہ بھی تمہارے ذمے اور کھانا بھی تمہارے ذمے، دوپہر کو روٹیاں پکانا اور کھانا پکانا اور سالن پکانا، عورت تو اپنا بیٹھے گی اور مرد کھانا پکائے گا، تو کیا حال ہوگا مرد کا. نانی یاد آ جائے گی 10 دن میں. یہ تو ان بیچاریوں کی ہمت ہے کہ دھوپ ہو اور گرمی ہو ہر وقت بیچاری چولہے پہ چڑھی رہیں گی اور کتنی محبت اور ہنسی خوشی سے کس طرح کھانا تیار کریں گی اور شوہر کو کھلائیں گی، سارے گھر والوں کو کھلائیں گی اور مہمانوں کو کھلائیں گی. تو شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے ہمیں فائدہ کتنا ہے. تو شوہروں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے ہمیں فائدہ کتنا ہے. ہمارے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ہمارے لیے گھر کھانے کا انتظام کرتی ہیں، پورے گھر کی حفاظت کرتی ہیں اور رات دن کتنا فائدہ ان سے ہم کو پہنچتا ہے. اگر یہ بیچاری کچھ کہہ رہی ہے زبان سے، چلو برداشت کریں. مرد کو چاہیے کہ برداشت کرے، ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ عورت اگر شوہر کچھ کہے تو برداشت کرے. اگر ہر آدمی اپنی زبان پہ قابو رکھے تو کیا لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، گھر برباد ہوں گے؟ ہرگز نہیں. کس طرح شیر و شکر ہو کر رہیں گے اگر سب پیار محبت سے رہیں اور زبان کا صحیح استعمال کریں. اس لیے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو.
اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلو۔ بہترین نسخہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ جتنی تباہی بربادی آتی ہے یہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے آتی ہے۔ بچے گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر میں نہیں رہتے، بری صحبت میں رہ کر برے اثرات ان کے اندر آتے ہیں، بری عادتوں میں پڑتے ہیں، بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں ہو تو یہ ساری برائیاں بچوں کے اندر نہ آئیں۔ کوئی جیب کاٹ رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی سینما دیکھ رہا ہے، یہ غلط سوسائٹی کی وجہ سے گھر سے باہر رہے، غلط صحبت ملی، اس وجہ سے یہ بچے برباد ہوئے۔ شوہر گھر سے باہر رہا اس لیے بربادی آئی، گھر سے باہر رہے گا، غلط لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا، اور جب غلط لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا تو غلط عادتوں میں مبتلا ہوگا، غلط عادتیں پڑیں گی، اپنے گھر سے محبت میں کمی آ جائے گی، اس لیے گھر میں تباہی اور بربادی آئے گی۔ اگر آدمی اپنے گھر میں رہے اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے، کوئی ضروری کام ہے وہ تو مجبوری ہے، چاہے دین کی ضرورت ہو یا دنیا کی ضرورت ہو۔ ایسے ہی ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو گھروں سے باہر جانے کی وجہ سے اس سے بڑی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ جب گھروں سے باہر جائیں گی، اس شادی میں گئی، اس تقریب میں گئی، وہاں جا کے دیکھا ارے فلانی عورت تو ایسا کپڑا پہنے ہوئی تھی اور اس کا ایسا رنگ تھا، ایسا سوٹ تھا اور ایسا زیور تھا، ایسا نگ تھا، ایسا ہیرا تھا، ایسا فلاں تھا۔ اب گھر میں آئے گی اور آتے کے ساتھ اپنے شوہر سے مطالبہ شروع کریں گی، میں تو ایسا کپڑا بنواؤں گی، زیور ایسا بنواؤں گی، اور وہ فلاں چیز اس طرح بنواؤں گی، فلاں نگ اس طرح بنواؤں گی، اور اس بیچارے مرد کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے لیکن آگے مجبور کرے گی شوہر کو۔ تو اب گھر میں تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی، لڑائی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ گھر سے باہر نہ نکلتی، تقریبات میں نہ جاتی اور اس طرح کی شادیوں میں شرکت نہ کرتی تو یہ نوبت کیوں آتی؟ گھر میں جائیں گی تو اسی طرح رہیں گی، اور جب شادیوں میں جائیں گی تو بن سنور کے جائیں گی۔ حالانکہ اپنے گھر میں بن سنور کے رہنا چاہیے اپنے شوہر کے سامنے، اصل تو شوہر کو دکھانا ہے، لیکن شوہر کے سامنے اسی طرح رہیں گی، نہ نہائیں گی، نہ دھوئیں گی، نہ صحیح کپڑے استعمال کریں گی، اور باہر تقریبات میں جائیں گی تو بن سنور کے جائیں گی، حالانکہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پھر وہ عورتیں سب آپس میں مل کر وہ ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھیں گی، اور ایک نظر میں 50 عورتیں ہیں، 50 کو ایک نظر میں عورت دیکھ لے گی، فلاں یہ کپڑے پہنے ہوئی تھی، فلاں یہ سوٹ پہنے ہوئی تھی، اس کا زیور ایسا تھا، اس کا فلاں چیز ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی۔ اب آگے شوہر سے وہی مطالبے شروع کرے گی، تو اسی سے گھروں کے اندر نقصان آتا ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ اسی طرح گھر سے نکلنے کی وجہ سے کسی غلط لڑکے پہ نظر پڑ گئی، اب غلط تعلق شروع ہو گیا، تو اپنے گھر میں وہ پیار محبت نہیں رہے گا۔ تو مردوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کی کہیں غلط نظر پڑ گئی تو اب گھر کے اندر تباہی آئے گی، مرد کی کہیں غلط نظر پڑ گئی اور دوسری کسی عورت سے تعلق ہو گیا تو اب اپنے گھر کے اندر فرق آئے گا۔ اگر ہر آدمی اپنے گھر میں رہنے کا پابند ہو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، ضرورت کے لیے باہر گئے اور فوراً اپنے گھر آ گئے، نماز کے لیے گئے فوراً گھر، کاروبار میں گئے فوراً گھر، بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا۔ نہ عورت اپن بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے، نہ شوہر گھر سے نکلتا ہے بغیر ضرورت کے، نہ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے دیتے ہیں بغیر ضرورت کے۔ کتنا سکون ہوگا، کتنا پیار محبت ہوگا، کتنے تعلقات ہوں گے، اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، اور گھر کے گھر آباد رہیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر رویا کرو، یعنی ہر آدمی کو چاہیے اپنی خطا پر غور کرے، اپنی اپنی غلطی کو دیکھے، اپنی اپنی کوتاہی کو دیکھے۔ جب ہر آدمی اپنی اپنی غلطی کو دیکھے گا، کوتاہی کو دیکھے گا، تو وہ اس پر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اب وہ دوسروں سے لڑائی نہیں کرے گا، بھائی میرے اندر تو یہ کمی ہے، میرے اندر تو یہ کوتاہی ہے، میرے اندر تو یہ خرابی ہے۔ ہر وقت اپنی کوتاہیوں کو آدمی دیکھتا رہے گا، ندامت رہے گی، شرمندگی رہے گی، اب وہ دوسروں میں کیڑے نہیں نکالے گا۔ اور جب تک آدمی اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا،
دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رہتی ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، تو پھر کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہر آدمی دوسروں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اور کبھی اس کی اچھائیوں پہ نظر نہیں ڈالتا، اس کے اندر یہ بھی اچھائی ہے، اس کے اندر یہ بھی اچھائی ہے۔ ایسے ہی مرد اور عورت جب تک ایک دوسرے کی برائیوں کے اوپر نظر رکھیں گے اور اپنی برائیوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو دیکھو، وہ ہر وقت شوہر کی خامیوں کے اوپر نظر، فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، فلاں وقت اس کو فون کیا، فلاں وقت اس کو فون کیا، اور ایسا کیا اور ویسا کیا، ہر وقت شوہر کی ایک ایک چیز کے اوپر نقطہ چینی اور نظر، اور شوہر کی اچھائیوں کے اوپر نظر نہیں۔ بھئی یہ مجھ کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، کتنی دلداری کرتا ہے، کتنا میرا خیال کرتا ہے، ان اچھائیوں کے اوپر نظر نہیں۔ ایسے ہی مرد عورت کی برائیوں کے اوپر ہر وقت نظر رکھتا ہے اور اچھائیوں پہ نظر نہیں رکھتا کہ اس سے مجھے کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یہ میری کتنی خدمت کرتی ہے، کتنی راحت پہنچاتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، پورے گھر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اچھائیوں پہ نظر نہیں جاتی، برائیوں کے اوپر نظر جاتی ہے۔ فلاں وقت تو یہ کہہ دیا تھا، فلاں وقت مجھے یوں کہہ دیا، فلاں وقت یہ کہہ دیا، اور صبح سے شام تک جو ہزار فائدے پہنچ رہے ہیں ان کے اوپر نظر نہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنی برائی کو دیکھے اور اپنی برائی کو دیکھ کر اس پہ توبہ اور استغفار کرے۔ اگر ہر آدمی اپنی برائی کے اوپر نظر رکھے گا اور دوسروں کی اچھائی دیکھے گا تو کبھی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مورا پیر دانائے روشن شہاب، دو اندرز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکے بر خود بھی مباش، دوم آنکے بر غیر بد بھی مباش۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے روشن دل پیر نے دریا کے کنارے چلتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو اپنی اچھائی کو دیکھنے والے نہ بنو، اور دوسرے کی برائی کو دیکھنے والے نہ بنو۔ اپنی اچھائی پہ نظر نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کی برائی پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اس نسخے پر عمل کر لے تو بس قیمتی بن جائے۔ گھروں میں کس طرح خوشگوار زندگی گزرے، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ مرد ہمیشہ عورت کی اچھائیوں کو دیکھے، اور جب اس کی اچھائیاں ہیں، وہ کھانا پکا رہی ہے، کھلا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، جزاک اللہ، بہت اچھا تم نے کھانا پکایا، بہت اچھے تم نے کپڑے دھو دیے، جزاک اللہ، گھر کی صفائی کر دی، جزاک اللہ، کبھی انعام دے دیا، کبھی شکریہ ادا کر دیا۔ تھوڑا سا بیچاری کا شکریہ ادا کر دیں تو اس کا دل کتنا قوی ہو جائے گا، اس کا دل کتنا پختہ ہو جائے گا، اور کتنی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن وہ بیچاری ہر وقت چولہے پہ چڑھی رہے گی اور سارے کام کرے گی، اور شوہر کے دل سے، زبان سے کبھی ایک کلمہ شکریہ کا نہیں نکلے گا کہ جزاک اللہ، تو نے بڑا اچھا کھانا بنایا اور کتنا بہترین تو نے کھانا بنایا، کبھی آدمی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی روٹی ذرا سی جل گئی یا ذرا سا نمک کم رہ گیا یا زیادہ ہو گیا، اب دیکھو توا تغاری لے کر سر پہ چڑھ جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، ایک ذرا سی کوتاہی ہو گئی، اس کو تو تم نے دیکھا، اور اس کس جذبے سے اس بیچاری نے کھانا تیار کیا اور رات دن تمہارے لیے ایک کر دیا، اس کو نہیں دیکھا۔ اور وہ روٹی جل گئی، کیا اس کے اپنے اختیار سے جل گئی؟ یا نمک زیادہ ہو گیا تو کیا اس نے جان کے ڈال دیا؟ غلطی ہو جاتی ہے، آدمی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، کوئی حیوان تھوڑا ہی ہے، یا کوئی جن تھوڑا ہی ہے، کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہے، غلطی کس سے نہیں ہو جاتی؟ اگر ہر آدمی غلطی کو نظر انداز کر دے اور اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھے تو کیسی بہترین زندگی گزرے گی۔ اور یہی معاملہ ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، بڑوں سب کے ساتھ یہی معاملہ۔ ہمیشہ اچھائی کے اوپر نظر رکھیں اور برائی کے اوپر کبھی، اب برائی، اپنی برائیوں کو ہمیشہ دیکھیں، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ کوئی آدمی کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی برا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوں گی اس میں بھی، کتنا ہی برا ہو لیکن اچھائی ہوں گی کہ نہیں؟ بس ان اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے۔ انسان تو انسان ہے، کوئی حیوان بھی ایسا نہیں کہ اس میں اچھائیاں موجود نہ ہو۔ انتہا یہ ہے کہ کتا ہے، اسے کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن کتے کے اندر بھی بعض ایسی خوبیاں اور ایسی اچھائیاں ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو انسان بن جائے۔
بلکہ یہ کہو کہ انسان ولی کامل بن جائے اگر ان صفات کو اختیار کر لے جو کتے میں موجود ہوتی ہیں۔ کتا زاہد ہوتا ہے، کبھی مکان نہیں بناتا۔ آپ نے دیکھا کتے کو مکان بناتے ہوئے؟ کبھی مکان نہیں بناتا۔ تو اتنا بڑا زاہد ہے کہ نہیں؟ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے ہمیں مکانوں کا کیا کرنا ہے، بتاؤ ولی کامل بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، مکان مالک کے یہاں سے جو کھانا مل گیا، جو ٹکڑے مل گئے، بس اسی پہ قناعت کرتا ہے۔ جو گھر میں کتا پالتو ہوتا ہے، یا وہ گھر کے مکان کے دروازے کو چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ پالتو کتا، ہنڈیرو کتے نہیں، جو پالتو کتا ہے، گھر سے جو کھانا ملے گا اس پہ قناعت کرے گا، چاہے بھوکا رہے، لیکن کسی دوسرے کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف سے جو بھی ملے اس پہ قناعت کریں گے اور ادھر ادھر شکوہ شکایت نہیں کریں گے، تو آدمی ولی کامل بن جائے کہ نہیں بن جائے؟ کتنی بڑی خوبی ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، چند ٹکڑے ملتے ہیں لیکن پوری رات جاگتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن اپنے مکان مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی جان میں جب تک جان ہے، جب تک کیا مجال کے ڈاکو گھر میں گھس جائے اور چور گھر میں گھس جائے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فرما برداری اور اتنی بڑی وفا کتے کے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ وفا اور فرما برداری ہمارے اندر آ جائے، ہم خدا کے ایسے ہی فرما بردار بندے بن جائیں، ایسی وفا ہمیں اپنے خدا کے ساتھ ہم کرنے والے بن جائیں، بتاؤ انسان ولی کامل بن جائے کہ نہیں بن جائے؟ اگر کتے کو، پالتو کتے کو تم 10 مرتبہ بھگاؤ، پھر وہ تمہارے دروازے پہ آئے گا اور تمہارے احسان کا بدلہ دے گا اور بھگائے سے بھی نہیں بھاگے گا۔ اگر ہمارا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ یہی ہو، کیسی تکلیفیں آئیں، کیسی مصیبتیں آئیں، کیسے امتحان آئیں، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اللہ میاں ہم نہیں جائیں گے تیرا دروازہ چھوڑ کر، کیسے بھی دھکے دے لیکن دروازے کو چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت آ جائے، بتاؤ ولی کامل بن جائے کہ نہیں بن جائے؟ ایک کتا ہے، اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں اور اچھائیاں رکھی ہوئی ہیں، جب ہم تلاش کریں گے تو یہ اچھائیاں ہمیں کتے میں بھی مل جائیں گی، یہاں تک کہ سور میں بھی مل جائیں گی۔ ہم تلاش کریں تو اس میں بھی بہت ساری اچھائیاں مل جائیں گی۔ کوئی جانور ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ مل جائے۔ پھر انسان تو انسان ہے، اس لیے کیسا ہی بھی انسان ہو، ہم جب اس کی اچھائیوں کو تلاش کریں گے تو اچھائیاں ملیں گی۔ اس لیے ہر انسان کی ایک دوسرے کے بارے میں اچھائیوں پہ نظر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی بس اچھائیوں کو آدمی دیکھے، برائیوں کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ برائیوں کے لیے اپنی ذات، اچھائیوں کے لیے دوسروں کی ذات۔ آدمی اگر اس کے اوپر عمل کرے، بتاؤ کبھی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا؟ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کے اوپر تو نظر ہے، اچھائیوں پہ نظر نہیں، اور اپنی برائیوں پہ نظر نہیں، اپنی اچھائیوں پہ نظر ہے۔ دوسروں کی برائیوں کے اوپر نظر ہے، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ اس کی عجیب و غریب مثال ہمارے ایک بزرگ نے دی ہے۔ ایک خنزیر ہے، باغ ہے، باغ کے اندر ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے پھول ہیں، ایک طرف چمپا ہے، ایک طرف گلاب ہے، اور ایک طرف رات کی رانی ہے، ایک طرف اور دوسرے سینکڑوں قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں اور سینکڑوں قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ ادھر آم رکھا ہے، ناشپاتی بھی رکھی ہے، اور ادھر کیلا بھی رکھا ہوا ہے، امرود بھی رکھا ہوا ہے، مالٹا بھی رکھا ہوا ہے، گلاب اور دوسری مٹھائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اسی باغ میں آدمی اگر جائے تو کوئی کسی پھول کو پسند کرے گا، کوئی کسی پھول کو پسند کرے گا، کوئی کسی مٹھائی کو پسند کرے گا، کوئی کسی پھل کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر یہ سور صاحب بھی وہاں پہنچ جائیں، یہ جنگلی خنزیر اگر اسی باغ میں پہنچ جائے تو یہ کون سے پھل کو دیکھے گا؟ گلاب کے پاس جائے گا، چمیلی کے پاس جائے گا، کسی پھل کو دیکھے گا، یا غلاظت کو تلاش کرے گا؟ کوڑی کو دیکھے گا، پاخانے کو دیکھے گا، وہاں جو غلاظت پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھے گا۔ ساری اچھائیاں خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، مٹھائیاں پھل پھول رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، سیدھا جائے گا غلاظت کہاں پڑی ہوئی اس میں جا کے منہ مارنا شروع کرے گا۔ یہی حال ہے اس انسان کا
جو دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر کرنے کے بجائے برائیوں میں منہ مارتا ہے۔ ہر آدمی میں اچھائیاں بھی تو موجود ہیں، لیکن اچھائیوں کو نہیں دیکھے گا، دوسروں کی برائیوں کو دیکھ کر انہی میں منہ مارے گا جا کر، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے دوسروں کی برائیوں کے اوپر نظر ڈالیں۔ اس لیے حکم ہوا وبکی علی خطیئتی، اپنی خطاؤں کو یاد کیا کرو اور ان پہ رویا کرو۔ آدمی اپنی خطا کو یاد کرے گا، روئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور برابر آدمی کی ترقی ہوتی رہے گی۔ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہو کر جب آدمی اللہ کے سامنے روتا رہے گا اور معافی مانگتا رہے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اور یہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا رہے گا، اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کا شکر گزار ہوگا۔ بھئی تم نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، تمہارا شکریہ۔ بیوی نے کھانا پکایا تو شوہر شکریہ ادا کرے، اور شوہر نے کوئی کپڑا لا کر دیا تو بیوی اس کا شکریہ ادا کرے۔ تم نے بہت اچھا کپڑا بنایا، تم نے بہت اچھا زیور دیا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھے، برائی کو نہ دیکھے، تو آپس میں کیسا اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، محبتیں ہوں گی، الفتیں ہوں گی، اور کیسی بہترین زندگی گزرے گی۔ اس لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تمام فسادات کا جڑ، تمام برائیوں کی جڑ، یعنی تمام برائیوں کو ختم کرنے والی، سب کا علاج، سارے فتنوں کا علاج صرف ان 3 چیزوں پر عمل کرنا۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو، اور تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کرو۔ بھائی 3 چیزیں سمجھ میں آ گئیں، یاد رہیں گی، عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں اور دوسروں میں، سب محلے والوں کو بھی جا کر سمجھائیں گے۔ اگر سب ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو بتاؤ بہترین فضا قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہترین زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک ایک سنت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد میں کتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم اپنے پیارے نبی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر کس طرح آج ہم مارے پھر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایسا خزانہ موجود ہے کہ دنیا کے خزانوں میں وہ خزانہ نہیں ہے، نہ بادشاہوں کے پاس ہے، نہ وزیروں کے پاس ہے، نہ بڑے بڑے سورما بنتے ہیں، نہ ان کے پاس یہ خزانہ ہے جو آپ کے پاس خزانہ اللہ کا رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سنتوں پر عمل کریں، یہ قوم مسلم سنتوں پر عمل کرنے پہ آ جائے، اپنے دین، اپنی شریعت پر صحیح طور پہ عمل کرنے والی بن جائے، تو کیسی بہترین زندگی گزرے، اور دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اس لیے بھائی سب کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں 100% دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور انہی کو پھیلانا ہے، اور انہی کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔